کیا درس نظامی عربی زبان میں مہارت حاصل کیے بغیر درس نظامی کی یہ جو کتابیں موجود ہیں ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ دینی علوم تک، قرآن حدیث تک براہ راست پہنچنے کے لیے عربی زبان فرض ہے۔ کیا کسی اور زبان میں درس نظامی کی کتابیں پڑھنا کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم پڑھاتے ہیں سندھی میں، کیا آپ اس کو جائز نہیں، دیکھیں، دارالافتاء والقضاء جامعہ عربیہ مفتوحہ سے ہم لوگ یہ فتویٰ جاری کر چکے ہیں۔ ایک مدرسہ کے انتظامی والے جو طلباء کو داخلہ دیتے کہ ان کو ہمیں عالم بنانا ہے، تو ان سب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کو اردو زبان میں پڑھیں یا پڑھائیں۔ ایک طالب علم درس نظامی سے فارغ ہوا، عالم بن گیا، کیا آپ اس کو عالم کہیں گے؟ اس کو عربی نہیں آتی، بنیادی زبان ہی اس کو نہیں آتی تو اس کو آپ عالم کیسے کہیں گے؟ ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ درس نظامی کے لیے عربی لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب موجود ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مفتی کلیم اللہ صاحب عربی زبان کے لیے حضرت مفتی ولی خان صاحب کے ساتھ ایک مستقل حیثیت سے کام کر رہے ہیں، بہت ہی پرزور طریقے سے کام کر رہے ہیں پاکستان بھر میں ماشاءاللہ۔ اچھا، آج جو ہم ان سے معلوم کریں گے وہ عربی زبان کے حوالے سے جو ایک ماحول ہمارے دینی مدارس میں موجود ہے کہ اردو میں درس نظامی پڑھاتے ہیں یا کسی اور سندھی میں کسی بھی زبان میں درس نظامی پڑھاتے ہیں، لیکن ہم معلوم کریں گے کہ کیا عربی زبان جانے بغیر درس نظامی کی کتابوں کو پڑھنا ممکن بھی ہے؟ تو چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی، مفتی ولی خان صاحب کو بھی اور جامعۃ الرشید کو بھی، کہ آپ حضرات نے اپنے ہاتھ پورے ماحول کو عربی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، کیا درس نظامی ہم عربی زبان پہ دسترس حاصل کیے بغیر، عربی زبان میں مہارت حاصل کیے بغیر درس نظامی کی یہ جو کتابیں موجود ہیں ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں کہ عربی زبان اسلام کی بنیادی زبان ہے، اور جتنے بھی اسلام کو، دین کو سمجھنے کے لیے مراجع ہیں، قرآن ہے، احادیث نبویہ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا فقہی کتابیں ہیں، سب کے سب اصل مراجع اور مصادر وہ عربی زبان میں ہیں۔ جب سب کے سب عربی زبان میں ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے عربی زبان 4 مہارتوں کے ساتھ، ہم جب عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کا بولتے ہیں، ماہر ہونے کا بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان 4 مہارتوں کے ساتھ، یعنی عربی زبان آپ کو بولنا بھی آئے، عربی زبان آپ کو لکھنا بھی آئے، عربی زبان آپ سن کر سمجھ بھی سکے، اور عربی زبان آپ پڑھ کر بھی سمجھ سکے۔ 4 مہارتوں کے ساتھ صحیح کر کے عربی زبان کو سیکھنا یہ فرض ہے، فرض۔ دینی علوم تک، قرآن حدیث تک براہ راست پہنچنے کے لیے عربی زبان فرض ہے۔ تو کیا کسی اور زبان میں درس نظامی کی کتابیں پڑھنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے، ہم پڑھاتے ہیں سندھی میں، کیا آپ اس کو جائز نہیں، سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے دارالافتاء والقضاء جامعہ عربیہ مفتوحہ سے ہم لوگ یہ فتویٰ جاری کر چکے ہیں۔ میں اس کی آج مزید وضاحت کروں کہ ایک طالب علم جو عالم دین بننا چاہتا ہے، ایک والد صاحب جو اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتا ہے، ایک مدرسہ کے انتظامی والے جو طلباء کو داخلہ دیتے کہ ان کو ہمیں عالم بنانا ہے، تو ان سب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کو اردو زبان میں پڑھیں یا پڑھائیں۔ اچھا، ایک طالب علم درس نظامی سے فارغ ہوا، عالم بن گیا، اس نے عربی زبان میں باقاعدہ کتابیں نہیں پڑھی، اردو میں، سندھی میں یا بلوچی کسی بھی زبان میں پڑھی، کیا آپ اس کو عالم کہیں گے؟ اس کو عربی نہیں آتی اور یہ چیزیں نہیں آتی، آپ اس کو عالم کہیں گے؟ اس میں میں آپ کو ایک اعجوبہ بتاؤں، ایک تو ہیولہ ہوتا ہے، ایک اعجوبہ بتاؤں آپ کو، کہ
ہمارے یہاں میں نے خود بھی ان چیزوں سے ہم لوگ گزرے. اس وقت لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا شاید کہ ہم لوگ، میں اپنی بات بتاؤں، ہم لوگ ارشاد الصرف فارسی میں لکھی ہوئی پڑھتے تھے بیروئی زبان میں اور سیکھتے تھے اس سے عربی. دیکھ رہے ہیں کتاب فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اس میں گرامر کس زبان کے ہے؟ عربی کے، اور پڑھنے پڑھانے والے اس کو پڑھ رہے ہیں بیروئی زبان میں، اور پھر اس کے بعد اس سے سیکھ رہے عربی زبان. تو ہم نے 1 سال لگائے، وہ پورا سال ضائع ہو گیا. تو کوئی بھی آدمی اگر وہ درس نظامی کو قرآن کریم کے اندر ماہر بننا چاہتا ہے، احادیث نبی میں ماہر بننا چاہتا ہے، عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن، حدیث، فقہ کے اوپر صحیح دسترس حاصل ہے. اور دسترس حاصل کرنے کے لیے بنیادی زبان ہی اس کو نہیں آتی تو اس کو آپ عالم کیسے کہیں گے؟ اس لیے ہم نے فتویٰ جاری کر چکے ہیں کہ اردو میں پڑھے ہوئے جن کو عربی زبان میں مہارت حاصل نہیں ہے اور وہ دور حدیث تک پہنچ گئے، ان لوگوں کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ علماء نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم درس نظامی میں بہت سارے فنون پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں، صرف، نحو. یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ یہ جو بنیادی درجہ اولیٰ میں، درجہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ تک یہ ساری بنیادی کتابیں، ان میں سے کسی میں بھی باقاعدہ طور پر نہ فقہ کی تعلیم ہے، نہ تفسیر کی، نہ قرآن و حدیث کی. تو ہم یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ ذرا اس کی ایک وضاحت فرما دیں. یہ ظاہر ہے ہم ان کتابوں میں شروع میں استاد آ کے وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ ہم نحو کیوں پڑھتے ہیں، صرف کیوں پڑھتے ہیں، منطق اور یہ فلاں کیا کیوں پڑھتے ہیں. سب کہتے ہیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کریم اور حدیث نبویہ کا فہم حاصل ہو، سمجھ حاصل ہو. تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جب ہم صحیح طور سے نہیں پڑھیں گے، اور یہ ہمیں یعنی سیڑھیوں کی طرح، سیڑھیوں کی طرح یہ تمام علوم، ان کو علوم عالیہ بولتے ہیں، آلات علم ہے جو ہمیں اصل علم تک پہنچا دیتے ہیں. اصل علم کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ان علوم سے گزرنا پڑتا ہے، ان فنون سے گزرنا پڑتا ہے. اب ہم ان فنون میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہم اصل مقصد جو عربی زبان ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور ہم ادھر ہی لگے رہتے ہیں، اور 20 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، نحو پڑھ رہے ہیں، منطق پڑھ رہے ہیں، اور قرآن حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. مطلب کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جامعۃ اللغہ العربیہ المفتوحہ کے دارالافتاء کے رئیس مولانا مفتی کلیم اللہ صاحب اور ان کے ساتھ مفتی ولی خان المظفر صاحب، ان حضرات کا اس وقت باقاعدہ یہ ایک آپ حضرات کے لیے ہدایت نامہ نہیں صرف، اور صرف ایک درخواست اپیل نہیں آپ حضرات سے، بلکہ ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ درس نظامی کے لیے عربی لازم ہے. اور ہم اس شخص کو جو درس نظامی عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان میں پڑھے، ہم اس کو عالم نہیں کہیں گے. عربی زبان پہ جب دسترس حاصل کرے گا اس کے بعد ہم اس کو عالم کہیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. اللہ ایک بات کی وضاحت کر لیں کہ درس نظام عربی میں مہارت حاصل کر کے درس نظامی کے علوم فنون پڑھے گا تو وہ عالم کہلائے گا. صرف عربی زبان پہ دسترس حاصل کرنے والا بھی عالم نہیں کہلائے گا. مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربی زبان میں مہارت حاصل کرے گا اس کے بعد اس کے بحاف پہ قرآن و حدیث کے علوم میں وہ مہارت حاصل کرے گا تو وہ عالم ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں، آپ حضرات اس کو سمجھ لیں. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور یہ قیمتی باتیں آپ سے ہوئی. تو امید ہے انشاءاللہ اچھا ریئیکشن آئے گا آپ حضرات کے لیے. چلیں، جزاکم اللہ خیر.